آپ کو کس نے کہا تھا بینجمن نیتنیاہو کا خفیہ دورہ کروائیں اپنے ملک کا؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کر آپ بیس لائن دیں ایران کے خلاف حملوں کے لیے؟ تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کوئی ایسا جتنا کمزور یا اتنا کوئی للی ملک نہیں ہے کہ آپ ہمیں جسے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھ کے کریں گے. پاکستان نے نہیں آپ کے اوپر میزائل پھینکے. پاکستان نے تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو بچایا ہی ہوگا. چھال سازوں کے ساتھ، فراڈیوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف، انسانیت کے دشمنوں کے خلاف جو لوگ تھے ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا. آپ چین کی پچھلے 50 سال کی، پچھلے 60 سال کی اسٹریٹجی اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کسی ملک کے خلاف جنگ نہیں لڑی، کسی پر حملہ نہیں کیا. ایون تائیوان کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں ایک بات ضرور یہ بات کہوں گا، جیسے عباس عراقچی نے انڈیا کو کہا کہ وہ طے کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اب ایران کو بھی طے کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے. السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں محمد شہوین. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار، گروپ ایڈیٹر مشرق اشرف سید صاحب. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چین کا دورہ کر کے واپس چلے گئے. آج عباس عراقچی نے بھی بھارت کا دورہ کیا اور اس میں انہوں نے کچھ بیانات دی، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یو اے ای سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کیا جائے. یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ مسلک کی بیس پہ بھی نکالا جا رہا ہے. اس پر بات کریں گے. سر، ہم نے دیکھا یو اے ای کی حکومت نے پہلے کہا کہ ہمیں قرض لٹا دیں، ضرورت تھی یا جو بھی تھا. اس کے بعد پاکستانیوں کو نکالنا، پہلے ویزے میں اتنی ریسٹرکشنز تھیں کہ ویزے نہیں ملتے تھے. تو یہ مسئلہ تو سنگین ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر مسلک کی بیس پہ نکالنا تو پھر یہ بڑی ایک افسوسناک اپروچ ہے یو اے ای کی. ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں یو اے ای نے اپنا نقصان خود کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کا معیار تھے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. حرکتیں آپ کی، آپ غلط ہیں، چیزیں آپ نے غلط کی ہیں، پرائرٹیز آپ نے اپنی غلط سیٹ کی، غلط ملکوں پر آپ نے ڈیپینڈ کیا. آپ کو کس نے کہا تھا بینجمن نیتنیاہو کا خفیہ دورہ کروائیں اپنے ملک کا؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ وہاں پہ بیٹھ کر آپ بیس لائن دیں ایران کے خلاف حملوں کے لیے؟ اور آپ سارے اس میں شراکت دار ہیں. ایک ملک کا وزیر خارجہ ایک تیسرے ملک میں جا کر برکس کانفرنس کے پلیٹ فارم پر یہ بات کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یو اے ای کو اگر بہت زیادہ، میرا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کو نا اب تھوڑا سا فرنٹ فٹ پر آنا چاہیے. یہ بہت ہو گیا یار، بہت ہو گیا. یہ ہر وقت کی جسے کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ ہر وقت کی جسے کہہ لیں کہ وہ مصلحت پسندی، یہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. جو جہاں کے حیثیت رکھتا ہے اس کے مطابق اس کو کریں. اپنے آپ کو تھوڑا سا وائبرنٹ کریں یار. یہ کیا بات ہے؟ وہ بیچارے پاکستانی وہاں پہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں. پھر آپ مسلک کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں. پھر آپ انڈیا کے لوگوں کو بھی اس طرح سے کریں. بالکل آپ باقیوں کے ساتھ چلیں. انڈیا تو آپ کا بلو آئیڈ بوائے ہے، ان کے ساتھ تو بڑے ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں لے کر آ رہے ہیں. تو پھر بلا لیں وہاں پر، یہودیوں کو بلا لیں. بلایا ہی ہوا ہے خیر وہاں پہ، وہ انہوں نے ایسا ایشو نہیں کیا ہوا. لیکن اس کے اوپر نا اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کمپرومائزنگ اور بہت ہی زیادہ مفاہمانہ، میرا حال مفاہمانہ سے زیادہ آبرومندانہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سر، ہم نے دیکھا کہ اور ہمارا تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومتیں جو سی ہیں نا وہ مفاہمانہ بھی نہیں ہیں، معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتی ہیں. بالکل جیسے ہم کوئی اللہ معاف کرے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. بالکل غلطی آپ کی ہے، غلط فیصلے آپ نے کیے، غلط جگہوں پر آپ نے جسے کہہ لیں پوزیشنز لیں، غلط پوکنگ آپ نے کی. اس کے آپ کو، میرا مطلب ہے کہ مار پڑی ہے اس کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کہنا چاہتا، تو غصہ آپ کسی اور پر نکال رہے ہیں. بالکل. تو انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کوئی ایسا جتنا کمزور یا اتنا کوئی للی ملک نہیں ہے کہ آپ ہمیں جسے کہا جا سکتا ہے کہ پڑھ کے کریں گے. پاکستان نے نہیں آپ کے اوپر میزائل پھینکے. پاکستان نے تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو بچایا ہی ہوگا. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمبیسی میں خاص طور پر کچھ نام جو جس طرح اہل بیت کے نام ہیں ان کو پھر کچھ ریسٹرکشن، جو زیادہ انویسٹیگیشن ہوتی تھی یو اے ای ایمبیسی میں، پھر ہم اب جو ہے وہ عملی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے ان ناموں کے، اور خاص طور پر مسلک کی بیس پہ. تو ایک طرف یہودی بھی یو اے ای میں ہیں، مسیح بھی ہیں، انڈیا سے بھی لوگ ہیں. آپ کیا امپیکٹ دے رہے ہیں دوسروں پر یار؟ ایک طرف سے آپ ایک مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جن کے ناموں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں ان کی حرمت کے اوپر تو ہماری زندگیاں قربان ہیں. بالکل ایسے ہی. جو جسے کہہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، پوری کائنات کا وجود کا باعث ہیں وہ. بالکل. آپ کس میں یہاں پر جسے کہہ لیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ نہ آپ کی حیثیت ہے نہ آپ کی اوقات ہے. آپ نے چھال سازوں کے ساتھ، فراڈیوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف، انسانیت کے دشمنوں کے خلاف
جو لوگ تھے ان کے ساتھ اپنے ہاتھ ملایا، ان کی آپ اشاروں پر ناچ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ٹوٹل ڈیزاسٹر ہو جائے، انہیں سمجھنا چاہیے. جی سر، آج عباس راغچی جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ تھے، انہوں نے بھی ایک یو اے کے حوالے سے بات کی، اور I2 اور U2 جو ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے I1 کا تو ذکر کیا اسرائیل کا، کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ یو اے کی مدد کو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ انڈیا میں تھے تو ایک نہیں، انہوں نے آئی دوسرے کا بھی ذکر کیا، تو انہوں نے انڈیا کو بڑا کھلا میسج دیا. یو اے کی مدد کو تو کوئی نہیں گایا. ہاں جی، تو کون یہ گیا انڈیا؟ انڈیا بھی نہیں گیا. مودی جی بھیجتے وہاں پہ اپنے طیارے. ویسے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اسلحہ خریدنے کا، کچھ یو ہی کو دے دیتا. ابھی جا رہے ہیں، مطلب اب وہ جا بھی رہے ہیں، وہاں پہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا وہاں پہ دبنگ قسم کی گفتگو کی ہے پریس کانفرنس میں. یہ جو برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا ہے، اس میں انہوں نے بہت اپنا بڑی ایک جائز، متوازن اور دلیرانہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان، ایک کویسچن کہا کہ پاکستان کی ثالثی، انہوں نے کہ وہ پاکستان کی ثالثی ناکام نہیں ہوئی، مشکل ضرور ہوئی ہے اور امریکہ کے رویے کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن ناکام نہیں ہوئی. اور انڈیا کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسا بنانا ہے. بالکل، یہ بھی انہوں نے کہا. دوسرے آئی کو جو بات کرنے والے تھے، جب انڈیا میڈیا ہے جو ان کے سوالات تھے ان سے، وہ تو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ. تو وہ تو ان کو بال پھینک رہے تھے کہ یہ کوئی اپنا ہٹ کریں گے اس کا. تو انہوں نے اس کو جو ہٹ کی ہے، تو پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اصل میں کوئی بے وقوف بلے باز نہیں ہے. اسے پتہ ہے میرے مفادات کہاں پہ ٹھیک ہیں اور کہاں پہ غلط ہیں، میں نے کریز میں کس کارنر پر جا کر کون سی شاٹ کھیلنی ہے. اور انہوں نے بڑا بیسٹ رپلائی کیا. انہوں نے یو ای کو بھی ایک طرح سے بے نقاب کیا. بالکل. انہوں نے انڈیا کو بھی ایک طرح سے جو اس کی پوزیشن ہے اس پہ کھڑا کر کے کویسچن کیا کہ اب بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے. اور اسرائیل کو تو انہوں نے رگڑا ہی رگڑا. اور انہوں نے کھل کر کہا کہ یو ای شامل تھا ان ملکوں میں جنہوں نے ان پر حملہ کیا ایران کے اوپر. تو ہم نے اپنا دفاع کا حق استعمال کیا، جنگ ہم نے نہیں شروع کی، ہم پر مسلط کی گئی، ہم نے جواب دیا. تو بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں، بہترین گفتگو ہے. سر، یہ جو ان کی بات ہے کہ انڈیا کو بھی سوچنا ہوگا، اس سے پہلے یو اے کا بارے میں انہوں نے کہا، تو یہ جیو پولیٹکس جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اس خطے کی، تو وہ اب فیوچر میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کی پوزیشن، انڈیا کی، یو اے کی؟ میرا خیال یہ ساری پوزیشنیں ری ایڈجسٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ جو وزٹ ہوا ہے نا ٹرمپ کا چین کا، اس وزٹ کے بعد آپ کو گریجولی چیزیں جو ان سے نا ری سیٹ ہوتی دکھائی دیں گی. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو دونوں لیڈرز ہیں، شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ڈیفینیٹلی سب سے ٹاپ کا ایشو ایران تھا. بالکل. اور خلیج کی جنگ تھی، اور اس میں یہی طے ہوا ہے کہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے اور خاموشی سے چیزیں سیٹل ڈاؤن کر دی جائے. اور اگر یہ چیزیں خاموشی سے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں، مثلاً ایک یہ بھی شرط ہوئی کہ 20 سال کے لیے ایران ایٹمی ہتھیاروں سے پیچھے ہٹنے کا پر ایگری کر جائے، وہ اگر کر جاتا ہے 20 سال کے لیے کوئی بات نہیں، تو یہ باقی ملک جو سے نا اسرائیل اور انڈیا اور یو اے اور اس طرح کے دیگر ملک یہ ری سیٹ کریں گے اپنی پوزیشن کو، اور انہیں کرنا پڑے گا گلوبلی بھی اور ریجنل پوائنٹ آف ویو سے، جیو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے. یہ صدر ٹرمپ نے آج پھر دھمکی بھی لگائی ایران کو، اور اس سے پہلے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ مدد کرے گا اسٹریٹ آف ہارمز میں. اس سے پہلے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ چین بھی چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ لیکن اسٹریٹ آف ہارمز پہ آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے صورتحال کام ڈاؤن ہونے شروع. بالکل ایسے ہی. کل چین کے جہاز گزرے ہیں وہاں سے. جی بالکل. انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اب ہمیں بتا دیں گزر جائیں. ٹھیک ہے نا، ایران نے جو کہا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ چیز کول ڈاؤن ہوگی، اور اس کا کول ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کی یہ جنگی حالات وہ تو ایک طرح سے، باقی یہ دھمکیاں اور اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی چیزیں یہ چلتی رہیں گی. ٹرمپ بھی کہتے رہیں گے، مجتبیٰ خامنہئی بھی بات کرتے رہیں گے، مسعود پزشکیان کا بھی بیان آئے گا، جے ڈی وینس بھی بات کریں گے، آپ کے جو کزن ہیں. اور پھر جسے کہہ لیں کہ مارکو روبیو بھی بولیں گے، بینجمن نیتن یاہو بھی اپنی ڈفلی بجائیں گے، سارے اپنی اپنی بات کرتے رہیں گے. اور ابھی دیکھیں اگلا سٹیپ یہ ہو رہا ہے کہ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ چین جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستانی بھی جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم چین جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو دیکھنے والے انہیں نظر آنی چاہیے کہ یہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے جیو پولیٹکس کا اور گلوبل پولیٹکس کا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل میں تو چین جس پوزیشن پہ کھڑا ہے، تو کیونکہ سارے اس کے دورہ کر رہے ہیں، بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ جا رہا ہے وہ. اب چین نے کیا کیا؟ آپ چین کی پچھلے 50 سال کی
پچھلے 60 سال کی اسٹریٹجی اٹھا کے دیکھ لیں، اس نے کسی ملک کے خلاف جنگ نہیں لڑی، بالکل کسی پر حملہ نہیں کیا، ایون وہ تائیوان کو کچھ نہیں کہہ رہا، جو جس کا اس کا کلیم ہے کہ یہ میرا ملک کا حصہ ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا انہیں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ امریکہ کی طرح کیوبا میں گھس جاتا ہے اس وہاں جا کر تائیوان میں، تو وہ اس نے ایک اپنی لائن اختیار کی ہے۔ جی سر، ویسے تو صدر ٹرمپ اپنی بے باکی اور کھلی عام باتیں کرتے ہیں، لیکن جب تائیوان کے حوالے سے ان سے 3 بار سوال ہوا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا چین میں، تو انہیں پتہ ہے اس بات کا، کیونکہ چین تو اس پہ سٹینڈ لے گا۔ چین کے سٹینڈز کا انہیں پتہ ہے۔ اچھا سر، ایران کے جو فیوچر کے آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیسی، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ضرور تھا، تو اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں عباس عراقچی کا اس طرح واضح الفاظ میں ان کی میڈیا کے سامنے یہ بیان دینا، پاکستان کی ایک قسم کی تعریف کرنا، تو ابھی ایک واضح جھکاؤ لگے گا اگلی ڈپلومیسی میں ان حالات کے میں بعد؟ سر یہ سمجھ رہا ہوں اپنا ایران جو اس وقت جس پوزیشن پہ ہے اور جس طرح کی وہ ڈپلومیسی شو کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بڑی گہرائی کے ساتھ سوچ رہا ہے اور طے کر رہا ہے کہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، پاکستان نے کیا کیا، انڈیا نے کیا کیا، یو اے نے کیا کیا اور اسرائیل نے باقیوں نے کیا کیا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں ایک بات ضرور یہ بات کہوں گا، جیسے عباس عراقچی نے انڈیا کو کہا کہ وہ طے کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اب ایران کو بھی طے کرنا ہوگا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اپنے دوستوں اور دشمنوں کی اسے تمیز کرنا ہوگا، پہچان کرنی ہوگی۔ پریویس جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، جس طرح سے انڈیا نے ٹریپ کیا ہے ایران کو، کیا ہے بالکل ٹریپ ایران کو، انڈیا نے چابہار پہ پیسہ لگا کے ایران کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کی، انڈیا نے ایران کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کو تھی اس کو مس گائیڈ کیا، اور وہ ہوئے بڑی حد تک، ٹھیک ہے نا۔ 2023 میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے میزائل پھینکے گئے پاکستان پہ، بالکل، اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ کلبھوشن جو ہے وہ وہیں سے پکڑا گیا، اور چابہار میں انویسٹمنٹ کے ذریعے سے انڈیا نے پورا ایک نیٹ ورک پھیلایا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں، حقیقت تو ہے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں یہ جو مشکل گھڑی ہے یہ ایران پر پچھلے سال سے، اس میں جو رول پلے کیا ہے ایک کھرے اور ایک ٹیسٹڈ فرینڈ کے طور پر، جس طرح پاکستان سامنے آیا ہے، اب ایران کو اس کے اوپر رسپونڈ کرنا ہوگا، اور آئی ہوپ سو کہ وہ ایک پازیٹیو رسپونڈ ہم نے دیکھا جی کر رہے ہیں، لیکن اب آگے دیکھیں گے نا کہ معاملات کدھر جاتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یو اے ای کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر پاکستانیوں کو وہاں سے نکالنا اور ان کے ویزے منسوخ کرنا، کچھ گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آئیں کہ پاکستانیوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ایک مسلک کی بھی اس پہ ٹارگٹ بھی کیا گیا، اس پر یو اے ای کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آج جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب عباس عراقچی نے بھی یہی کہا کہ یو اے ای کے ساتھ کون کھڑا ہے، تو وہ آپ کی I-2 یا U-2 جو معاہدہ تھا وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے، اور جو انڈین وزیر اعظم ہیں وہ دورہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے کوئی مذمت و اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔